السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشوین جمال۔ ناظرین، ملک میں انتخابی معرکہ ہونے کو ہے۔ اگر بات کریں ملک میں جو موجود سیاسی جماعتیں ہیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو خیر خاصی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے، میدان میں بھی اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عوامی رابطہ مہم کا بھی بہت ہی بھرپور طریقے سے وہ آغاز کر چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی بات کریں تو ان کو لے کر بھی ایک سوال جو ہے وہ ہر جگہ پر اٹھایا جا رہا تھا کہ کب ان کی قیادت یعنی کہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ اس کی تاریخ بھی آ گئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ ملک میں ابھی تک ایسا ماحول نہیں ہے کہ لگے کہ انتخابات ہونے والے، اس ماحول کا تو کہیں نہ کہیں سب انڈیکیشن آنا شروع ہو گئی ہے کہ انوائرمنٹ تو ہے، لیکن پھر بھی انتخابات کب ہوں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک بھی سب تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دے رہا۔ الیکشن کمیشن کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ صدر پاکستان کا یہ خیال ہے کہ ان کا استحقاق ہے، اور وہی صدر پاکستان جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایک بہت ہی میں کیا لفظ استعمال کروں، شاید ایک دھمکی کے انداز میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کی میرے پاس استحقاق ہے اور میں کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ دے دوں گا، وہ جو ہے وہ اب تجویز تک آ گئی ہے۔ بات جو کل انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تجویز ہے کہ نومبر کی 6 تاریخ کو اس ملک میں انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اب یہ آگے پریروگیٹو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، تو انہی سبھی ایشوز پر بات کریں گے کہ ایک تو یہ کہ جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 16 ماہ حکومت کی، کیا انتخابی نعرہ ہے جو لے کر یہ میدان میں اتریں گے، آپس میں جو ایک دوسرے کے ان کے تعلقات ہیں، انہوں نے 16 ماہ بہت اچھی حکومت کی، کہا یہ گیا کہ اس ملک میں اس کی تاریخ نہیں ملتی، اب ان تعلقات کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ آنے والے دنوں میں کیا ماحول ہوگا، ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ چاہے آپ فروری کی بات کر لیں، آپ جنوری کی بات کر لیں، شاید اس ملک میں اتنی جلدی بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ جو قیاس سرائی ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، احسن اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ سر جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا ایشوز تو بہت سارے ہیں، لیکن سر سب سے پہلے کس کا استحقاق ہے الیکشن کی تاریخ دینا؟ ابھی یہ بحث کہیں نہ کہیں چلی رہی تھی کہ صدر پاکستان نے کل ایک تجویز کی بنیاد پر ایک خط جو ہے وہ لکھ ڈالا ہے الیکشن کمیشن کو۔ سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس خط کو؟ کیا انہوں نے اوور سٹیپ کیا ہے کسی قسم کی اپنی باؤنڈری کو، اور اب اگر کر دیا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا، الیکشن کمیشن از باؤنڈ کہ اب اس تجویز کو فالو کرے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر صاحب ہے اس کے اندر بالواسطہ طور بات کا اعتراف ہے کہ حتمی فیصلہ الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول کا الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جیسے صدر صاحب نے پنجاب کی دفعہ الیکشن کی قطعی تاریخ کا اعلان کیا تھا تو وہ کسی قطعی تاریخ کا اعلان کر دیتے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنی رائے سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے خیال میں جو 90 دن کی مدت مکمل ہوتی ہے فلاں تاریخ تک، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ جو وزارت قانون اور صوبائی حکومتیں ہیں ان سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ الیکشن حلقہ بندیوں کے بعد ہی ممکن ہے، چونکہ الیکشن سے پہلے مردم شماری کے نتائج آ چکے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو صدر صاحب کا خط ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے کہ الیکشن کی حتمی تاریخ اور شیڈیول جیسے کہ اب قانون بھی ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہی مینڈیٹ ہے۔ سر تو خط لکھنے کی پھر کیا وجہ سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیونکہ ابھی ایک تنقید یا ایک تجزیہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید جس جماعت سے وہ وابستہ رہے ہیں کیا ان کو خوش کرنے کی کوشش ہے؟ کیا مطلب وہ کیوں یہ اس خط کو لکھنے کی کیا ضرورت آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو پیش آئی؟ جی، جیسے آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت پر ان کی سیاسی جماعت جس سے ان کی وابستگیاں ہیں اس کا دباؤ ہو، اور اس کو دباؤ کے پیش نظر وہ ایسا کرنے پہ مجبور ہوئے ہوں۔ لیکن جہاں تک خط تحریر ہے میرا خیال ہے کہ وہ اتنی کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، چونکہ اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن ہی کو مخاطب کیا ہے کہ وہ ان حقائق کی روشنی میں جو آئین اور قانون کی پوزیشن ہے اس کے مطابق مناسب کارروائی کرے۔ اور الیکشن کمیشن یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ جب مردم شماری نتائج پبلش ہو گئے، اور میں یہ بات ضرور یہاں پہ ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ 2018 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے بعد ہوگا۔ پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال اس مردم شماری کے لیے کوئی قابل قدر سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے جاتے جنوری 2022 کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ نئی مردم شماری شروع کی جائے، اور اسی فیصلے میں یہ درج کی کہ اس مردم شماری کے نتائج
حتمی ہونے پر الیکشن کمیشن کو دیے جائیں تاکہ وہ ان کی روشنی میں نئے عام انتخابات کا انعقاد ممکن کر سکے. تو اگر 2018 میں نہیں، 19 میں نہیں، 20 میں نہیں، 21 میں مردم شماری شروع کر دیتی، مکمل کر دیتی، تو پھر جب حکومت کی مدت اگست میں ختم ہوئی ہے تو ہم بآسانی 60 یا 90 دنوں کے اندر الیکشن کر سکتے سر، یہ تھے. جس ڈیلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، جس ڈیلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں کچھ حصہ سر آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے. نوٹیفیکیشن بھی تو سر کوئی 2-1 مہینے آپ لوگوں کی طرف سے ڈیلے کیا گیا نا. سی سی آئی کی وہی میٹنگ جو آخر میں بلائی گئی 2 مہینے پہلے بلا لی جاتی، پہلے نوٹیفائی کر دیا جاتا تو شاید وہ 2 مہینے استعمال ہو جاتے حلقہ بندیوں کے لیے. تو حصہ تو سر آپ لوگوں کا بھی ہے شاید. دیکھیے، ہم جب حکومت میں آئے تو ہم نے فوری طور پہ اس مردم شماری کے پروسیس کو شروع کیا. میں اس سے براہ راست اس سے منسلک تھا، میری وزارت کے تحت ہو رہی تھی، اور اس میں 1,26,000 ٹیبلٹس کو پریکیور کیا جانا تھا. اور کووڈ کے بعد سپلائی چینز میں تعطل تھا، اس کی وجہ سے کچھ تاخیر ان ٹیبلٹس کو پریکیور کرنے میں ہوئی. اگر یہ 2018، 19 یا 20 میں کام کر لیا جاتا تو بر وقت ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے جب وہ ٹیبلٹس پریکیور کیے، پھر ان کے اوپر پورے عملے کی تربیت کی جانی تھی چونکہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا تھا. اور پھر جب ہم نے آغاز کیا تو ہمارا ابتدائی تخمینہ تھا کہ اپریل کے اختتام تک ہم اسے مکمل کر پائیں گے گنتی کو. لیکن جب ہم اپریل اینڈ پہ آئے تو صوبوں نے کہا کہ ہمارے ہاں گنتی بہت کم ہے، چونکہ یہ ایک نیا عمل ہے، نیا ڈیجیٹل سینسس ہے، ہمارے عملے کو اس میں کچھ لرننگ کرو سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہمارے صوبوں کی مکمل کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی. اور ہم نے جب اوور آل ڈیش بورڈ بھی دیکھا تو بلکہ ہماری آبادی میں بہت کمی آ رہی تھی. ٹوٹل جو آبادی کا نمبرز آ رہے تھے اور صوبوں کے اندر صحیح طرح گنتی کا عمل تیز رفتاری سے نہیں ہو رہا تھا. پھر ہمیں صوبوں کے پر اس میں توسیع کرنی پڑی اور مئی کے 20 تاریخ کو یہ عمل ختم ہوا. اس کے بعد پھر جو ادارہ شماریات ہے اس نے اس کو ٹیبولیٹ کیا تو پھر اس میں یہ مطالبہ آیا کہ جو سینسس کے اندر پوسٹ انیومریشن آڈٹ ہے اس کو کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کہیں اوور کاؤنٹنگ یا انڈر کاؤنٹنگ نہ ہوئی ہو. تو یہ سب عمل جولائی تک مکمل ہوا. جو ہی ادارے شماریات نے ہمیں نتائج حتمی کر کے بھیجے، ہم پابند تھے کہ ہم انہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بھیجیں، جیسے کہ عمران خان صاحب کے یہ تو وہ پروسیس ہو گیا جو سارا ہے، اور آپ نے جس طرح بتایا خاصا تفصیل کے ساتھ یہ سارا عمل جو ہے پھر اس کو پورا کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص سر کیوں پھر ان چیزوں سے اب جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا دامن چھڑا رہی ہے؟ خورشید شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں انٹرویو میں کہا کہ ہم 90 دن والی جو بات ہے اس کے لیے مانے ہی اس لیے تھے کہ وہ جو اضافی 1 مہینہ ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کے لیے استعمال ہو جائے گا. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ سبھی سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی الیکشن ہوں گے. پیپلز پارٹی تو اس کو آؤٹ رائٹ ڈینائی کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہمیں کہا گیا تھا کہ پرانی ہی حلقہ بندیاں ہوں گی، صرف سینسس نیا اپلائی ہوگا. دیکھیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نئی مردم شماری کے تحت پرانی حلقہ بندیاں ہوں، کیونکہ جب نئی مردم شماری ہے تو اس سے پاپولیشن شفٹس ہوتے ہیں. اس بار جو سینسس ہوا اس میں انٹر پروونس جو ہمارے آبادی کے تناسب تھے اس میں تو کوئی نمایاں فرق نہیں آیا. البتہ صوبوں کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ چند اضلاع سے کچھ نشستیں دوسرے اضلاع کی طرف منتقل ہوں گی. مثال کے طور پہ ایک ضلع میں اگر 5 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، دوسرے میں 4 تھیں تو وہاں پہ 5 ہو جائیں گی، اس سے 5 سے گھٹ کے 4 ہو جائیں گی. اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ صوبوں کے اندر پاپولیشن کی بنیاد پر ضلعوں کے درمیان ہونی لازم ہے، جو کہ رائے شمار جو ہماری مردم شماری ہے اس کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں نمبرز. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کوئی ضلع اوور ریپرزینٹڈ ہوں گے اور کوئی ضلع انڈر ریپرزینٹڈ ہوں گے، اور یہ ون مین ون ووٹ کے تصور کی نفی ہوگی. تو سر یہ اس بات کا ادراک نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو، بالخصوص پیپلز پارٹی کو، یا اب وہ صرف سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ تو مسلسل اب یہی لائن لے رہے ہیں کہ 90 روز، بلکہ بلاول بھٹو نے تو کل کہا جی کہ ایز سون ایز پاسبل 90 روز سے بھی پہلے اگر ہو سکتے ہیں تو الیکشنز کروا دیں. دیکھیے، میری خواہش ہو سکتی ہے کہ الیکشن 30 دن کے اندر ہو جائیں، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ الیکشن 60 دن کے اندر ہو جائیں، بلاول صاحب کی خواہش کہ 90 دن کے اندر ہو جائیں. لیکن الیکشن نہ میری نہ آپ کی نہ ان کی خواہش پر ہوں گے. الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. آئین اور قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب مردم شماری ہو جائے
تو الیکشن کمیشن حلقہ بندی کو اثر نو کرے، اس کی روشنی میں پھر وہ الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا پابند ہے۔ سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں الیکشنز کی تیاری تو کر رہے ہیں ہم، لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میسر نہیں، اور مسلسل وہ یہ گرا کر رہے ہیں۔ کل استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میسر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو ہی وینٹ آن ٹو سے جی کہ اس وقت سارا سسٹم جو ہے اس کو نون لیگ کے فیور میں ٹلٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ سر؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ تمام سیاسی جماعتیں آزادانہ طور پہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی یا استحکام پارٹی یا کوئی اور پارٹی جو بھی ہے، یا جو ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے، وہ اپنی سرگرمیاں آزادانہ طور پہ کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی شکایت کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی اور نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 2017 میں انہیں ناجائز طور پہ نااہل کر کے پاکستان کو ایک خطرناک بحران میں دھکیلا گیا تھا، تو اس وجہ سے اگر وہ کوئی جماعت تھوڑی خوفزدہ ہو کے یہ کہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اس پہ تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ سب کے لیے موقع ہے۔ اور مسلم لیگ نون نے جو 2013 اور 18 میں کارکردگی دکھائی تھی اس ملک کی بحالی کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، میرا خیال ہے کہ آج کے حالات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ جماعت ہے جو دوبارہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید خوفزدہ ہو کے یہ سٹیٹمنٹ کوئی جماعت دے رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ خوفزدہ ہیں، انہوں نے تو یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں انتخابات سے، یہ اس حد تک خوفزدہ ہیں۔ اب بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جو اندر بند ہے یہ ان کے ڈر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم تو انتخابات کے لیے تیار ہیں، چونکہ الحمدللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہم نے 2013-18 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی تھی۔ ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر دکھایا تھا، ہم نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے دکھایا تھا۔ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ملک میں جیسے آج ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے، ایسے ہی انفلیشن تھی، اور ہم نے 2 سے 3 سالوں میں اس مہنگائی پر قابو پا کر دکھایا تھا۔ تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو آزمائی ہوئی ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور اب جب ملک اتنے سنگین بحرانوں میں گرفتار ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جیسی آزمودہ تجربہ کار قیادت، ایک سٹیٹسمین کی ضرورت ہے ملک کو، اور پی ایم ایل این جیسی جماعت کے جس نے پہلے ڈیلیور کیا، وہ پھر ملک سے مہنگائی بھی ختم کر کے دکھائے گی اور ڈیولپمنٹ کے عمل کو بھی کرے گی، سی پیک کو بھی دوبارہ نئی بلندیوں پر لے کر جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے سر، بریک سے واپس آ کے آپ سے ایک بات پہ ضرور میں کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ ایک اتحادی حکومت، مثالی اتحادی حکومت، آخر ایسا کیا ہوا ہے 1-1.5 مہینے کے اندر کہ اتحاد تو خیر ایک جگہ پہ رہ گیا، پرسنل اٹیکس کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی قابل اعتماد نہیں، آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اس بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں، ویورز ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ سر بریک پہ جانے سے پہلے جو نقطہ میں نے اٹھایا تھا سر، آپ لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو یا کسی اور ایسی جماعت کو جو اتحاد میں آپ لوگوں کے ساتھ رہی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مولانا نے تو کل سر یہ ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اب پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، زرداری صاحب نے بے وفائی کی ہے سب کے ساتھ۔ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہے تو ہر جماعت آزاد بات کرے، لیکن مجھے کوئی پاکستان لیگ نون یا جے یو آئی کے حوالے سے اس لیے فکر نہیں ہے کہ یہ سب پاکستان کی میچور جماعتیں ہیں، اور کسی بھی نظام میں اگر کمپیٹیٹیو کولیبریشن کی اسپرٹ کے ساتھ لوگ کام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں تو اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے بھی جب جنرل مشرف کا مارشل اللہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایم آر ڈی کا اے آر ڈی کا حصہ تھے، اور اس اے آر ڈی کا حصہ ہوتے ہوتے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا، اور 2002 کے بعد ہم بدستور اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ تو لہٰذا الیکشن کے اندر ہر جماعت اپنے پروگرام کو اجاگر کرتی ہے، اپنی انفرادیت کو اجاگر کرتی ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن خیال ہے کہ یہ ہمارے اندر میچورٹی ہے
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر نظام کی بات ہوگی، آئین کی بات ہوگی، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی نے اس کے برخلاف عمل کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ یقین نہیں رکھتا وہ اس ملک کا غدار ہے، وہ باطل ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، ہم ہی ایک حقیقت ہیں، باقی سب جھوٹ ہے۔ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے تو ظاہر ہے سبھی مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مینیفیسٹوز کو لے کر چل رہی ہیں، تو یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انتخاب کا ماحول ہے۔ سر ایک رائے اس وقت یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے پر تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اصلی مقابلہ جن کے ساتھ ہے وہ تو اس وقت جیل میں ہے، آپ سب لوگ مل کر بھی جیل میں بیٹھی ہوئی اس شخصیت کا شاید مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے واضح ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں پاکستان کا انہوں نے 60 ارب روپیہ ایک پرائیویٹ شخص کو واپس تھما دیا بجائے پاکستان کے خزانے میں ڈالنے کے۔ اس کے عوض انہوں نے ذاتی زمین اور زیورات حاصل کیے، اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا انہوں نے جس طرح مذاق بنایا، جس طریقے سے ناٹک کھیلا، وہ خود ان کی اپنی آڈیو ٹیپ سے واضح ہو چکا ہے اور اس کے شواہد بھی قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح جو توشہ خانہ کیس کے اندر بھی انہوں نے ملک کے تحائف کو جس طرح بیچا، برازیل کے صدر اگر اس جرم کے اوپر سابق صدر گرفتار ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو سزا اور گرفتار کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آج صدر ٹرمپ خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس وائٹ ہاؤس سے لے جانے پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، تو سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب جنہوں نے سائفر ہی گما دیا اور اس کے جو مدرجات ہیں ان کو عام کر کے ملک کی سیکیورٹی سے اپنی سیاست کے لیے کھیلا، تو ان کے خلاف نہیں احسن اقبال صاحب، میں تو ان کی سزاؤں پہ سوال ہی نہیں کری، میں تو سوال یہ کر رہی ہوں کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے بھی کیا آپ لوگ ان کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں بھی بائی الیکشن ہوا، پشاور میں کچھ عرصہ پہلے بلدیاتی ضمنی انتخابات ہوئے، ان کی جماعت تو سر بڑا پرفارم کر رہی ہے، میں تو صرف الیکٹورل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں، انتخابی اس پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ جو مثالیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے، بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اگر اس وقت ملک کے اندر کوئی دھاندلی کا سامان ہوتا تو پی ٹی آئی کوئی بھی نشست نہ جیت سکتی، لیکن خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہوئے اس میں سے 70 میں سے وہ صرف 13 سیٹیں جیت سکے، لیکن انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابات میں ہر جماعت کو موقع ہوگا، وہ قوم کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کریں گے۔ عمران خان صاحب کو اپنے 4 سالوں کا جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کے مطابق کتنا عمل کیا، ان کے دور میں مہنگائی کیوں جن اس کا بوتل سے دوبارہ باہر نکلا جس کا آج ہم سب خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ایک کوئک کامنٹ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر کر کے میں میاں صاحب کی واپسی کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ کل قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہیں نہ کہیں ان سو مینی ورڈز کی بات کہی کہ فواد حسن فواد صاحب کی بات کریں، ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کی بات کریں، سہراب صاحب کی بات کریں، احد چیمہ صاحب کی بات کریں، یہ کچھ نام ایسے ہیں جن کا اس نگران سیٹ اپ کے اندر حصہ ہونا، اہم امپورٹنٹ حصہ ہونا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو شاید کہ آپ لوگوں کے فیور کے اندر مولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ والی بات کے اوپر ہی وہ آ رہے تھے اینڈ ہی سیڈ کہ ہمیں اس لیے بھی کچھ تشویش ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ بیوروکریٹ ہے یا سرکاری ملازم ہے، جب تک کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں نہ کہے کہ وہ اس کا رکن ہے، اس کو یہ کہنا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا کوئی اعتراض نظر آتا ہے تو اس کا اظہار کرنے میں آزاد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے آپ نے خود کہا کہ پی ٹی آئی بھی بعض حلقوں میں الیکشن جیتی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت جو نظام ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ اور لیول پلینگ فیلڈ پر یقین رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میاں صاحب کی واپسی کیا تیاری اس وقت پارٹی کے اندر چل رہی ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں اس کے اوپر مختلف طرح کی آپ کو پتہ ہے آراء ہر چیز پہ اس ملک میں ہوتی ہیں۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ فقید المثال جو ہے وہ استقبال ہوگا نواز شریف صاحب کا، اور پرانے استقبال کا اب لوگ حوالہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی چھوٹے میاں صاحب تو پہنچ نہیں سکے تھے، کس طرح اب کلیم ہے کہ اب اس دفعہ پھر کوئی بہت بڑا اور بھرپور استقبال ہوگا؟ دیکھیے، جب وہ نواز شریف صاحب آئے تھے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 2018 کا ایک خاص ماحول تھا، اور اب تو یہ بات
दुश्मन भी तस्लीम कर चुके हैं कि 2017 में एक साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया और उस नाअहली के पीछे कोई कानून नहीं था, उस नाअहली के पीछे कोई मेरिट नहीं था। चंद जजेस थे और चंद जनरल्स थे जो अपनी बेगमात और अपने बच्चों के आगे मजबूर थे कि जिनका चुनाव शायद इमरान खान साहब थे और उन्होंने अपने वालिद या अपने शौहर पे असरअंदाज होके अपने जो एक उनकी चॉइस थी उसको कौम के ऊपर मुसल्लत करने के लिए घिनौनी साजिश की, जिसकी सजा आज तक पाकिस्तानी कौम भुगत रही है कि एक नातजुर्बेकार अनाड़ी शख्स को सिर्फ उसके रोमांस में या कल्ट में मुब्तला होके मुसल्लत किया गया और एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान को टेक ऑफ की तरफ लेके जा रही थी, सीपैक को कामयाबी की बुलंदियों पर लेके जा रही थी, उसके सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया ताकि उनके नाअहल और नालायक लीडर के लिए जगह बन सके। तो अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कौम उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी, क्योंकि 2017 का पाकिस्तान आज पाकिस्तान का हर शहरी दोबारा देखना चाहता है। पाकिस्तान का हर शहरी चाहता है कि हम दोबारा इस मुल्क में उन्हीं उम्मीदों को जिंदा करें, उन्हीं जज्बों को जिंदा करें जिसके मुताबिक पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को एक उम्मीद का मरकज, एक सरमायाकारी का मरकज देख रही थी। बिल्कुल सर, अब मियां साहब की वापसी पे मैंने एक दो बातें और करनी है, लेकिन क्योंकि अभी आपने ये जो कल्ट का हवाला दिया और आपने कुछ मुक्तदर कुव्वतें जो उस वक्त इंपॉर्टेंट इदारों को हेड करने वाले लोग हैं, शायद दूसरी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो सर ये कल्ट के अंदर क्या कोई और इदारे भी आप लोग कहते हैं कि शामिल हो गए, क्योंकि आपकी लीडरशिप की तरफ से तो इस तरह की बातें अब की जा रही हैं? थोड़ा सा कह दीजिएगा कि बंदियाल साहब के दौर को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जो आखिरी एक मीडिया टॉक हुई, मियां साहब जो पीछे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मदर इन लॉ के फैसले चला करते थे, तो क्या आप लोग अब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी वो कल्ट फॉलोइंग जो एग्जिस्ट करती है? देखिए, अब तो बंदियाल साहब 16 तारीख को रवाना होने वाले हैं, उनकी मुद्दत खत्म होगी, लेकिन जो चीज़ तारीख में रह जाती है वो इंसान की लेगेसी है। और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई किसी मनसब पे शख्स फाइज होता है, उसे ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि उसका मनसब एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उसकी लेगेसी है वो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। जस्टिस मुनीर का फैसला वो देकर फारिग हो गए, वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहे, वो ओहदा ख़त्म हो गया, लेकिन उनका वो फैसला और उनका वो किरदार तारीख में रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, जिसने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तबाही की बुनियाद रखी। इसी तरह वो जिन्होंने मार्शल लॉ को तौसीक दी, उनकी मुद्दत खत्म हो गई, वो रिटायर हो गए, लेकिन उनका किरदार और उनका अमल तारीख में हमेशा एक स्याह बाप के तौर पे जिंदा रहेगा। बंदियाल साहब का अमल आपको क्या लगता है कैसे जिंदा रहेगा तारीख में? देखिए, उनका दौर एक नहायत ही कंट्रोवर्शियल दौर जिंदा रहेगा, जिसमें बार बार उनके चंद मखसूस साथियों के साथ जो फैसले थे उनसे एक मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचा और एक मखसूस सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती रही। इसी तरह पार्लियामेंट के कानून साजी के खिलाफ जो कुछ फैसले आए वो भी मेरा ख्याल है फैसलों की कतार में खड़े होंगे, जिनसे कि ये लेगेसी पर हमेशा लोग इतराजात करते रहेंगे। तो ये वो फैसले हैं जिनको मैं समझता हूं कि हमने हमेशा कहा कि अगर फुल कोर्ट के जरिए किया जाए तो इससे बंदियाल साहब की लेगेसी भी महफूज हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का किरदार भी शफाफ नजर आएगा और पाकिस्तान के अंदर अदालती फैसलों के हवाले से कोई तनाज़े भी नहीं पैदा होगा। तो ये अफसोस से मैं कहता हूं कि इस दौर में काफी तनाज़ात पैदा हुए और बंदियाल साहब ने खुद इस बात का बिलवास्ता अपनी गुफ्तगू में एतराफ भी किया है। तो इसलिए मैं कहता हूं और अगर ऐसा ना होता तो बेहतर होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस है और अगर इसके साथ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो तो वो मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, जो अभी आप बात करें, मैं मियां साहब की वापसी से जुड़ा, क्योंकि हम लीगल एस्पेक्ट से बात करें, ये बात कहीं ना कहीं सुनने में मिली। निगरान प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कहा कि मियां साहब की वापसी पर जो भी कानूनी मामलात हैं उनको कानून के हिसाब से देखा जाएगा, कानून हरकत में आएगा। मियां साहब की वापसी पर कहीं आप लोगों को कोई इस तरह के चैलेंज फेस तो नहीं करना पड़ सकता? मियां साहब लैंड होंगे तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, इस पर बात करूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था, सर मियां साहब की वापसी आप लोग इस्तकबाल करेंगे, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, सब कुछ हो गया अपनी जगह पर ठीक। कानूनी मामला सर, आर यू प्रिपेयर्ड? इंडिकेशंस तो ऐसी दी जा रही हैं कि शायद मियां साहब को आते ही पहले एक लंबी लीगल बैटल लड़नी पड़ सकती है। देखिए, हमने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम केसेस का सामना किया है। आपको मालूम है पीटीआई के दौर में मुझ समेत हमारी तमाम क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए, लेकिन हमने कभी उस रवैये का मुजाहरा नहीं किया जो आज पीटीआई अपने खिलाफ मुकदमात के हवाले से कर रही है। हमने पाकिस्तान के कौमी और रियासती इदारों के खिलाफ दुश्मनाम तराजी नहीं की। हमने अपनी बेगुनाही को अदालत और कानून के सामने साबित किया। इसी तरह नवाज साहब को जब 2017-18 में जबरदस्ती सजा दी गई और कहा गया कि इलेक्शन से पहले सजा देनी है ताकि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को उसका नुकसान हो सके, तो उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पे थी। वो उनको छोड़ अपने बेटी का हाथ थाम कर वापस आए और उन्हें मालूम था कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कानून से कभी फरार का रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो इसी तरह जो हमारा आईनी और कानूनी जंग है वो हम उसके आइन के मुताबिक, कानून के हक के मुताबिक लड़ेंगे। और अब जबकि तमाम, जैसे मैंने कहा कि उस साजिश के किरदार खुद गवाहियां दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात थे, और कई जज साहिबान अपने कमेंट्स के अंदर भी इस बात को बिलवास्ता तौर पे तस्लीम कर चुके हैं। तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो किरदार जिन्होंने उस घनौनी साजिश में हिस्सा लिया वो एक एक करके अब सब रुखसत हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, एक बिलावल भुट्टो साहब की बात करें, इलेक्शन की तैयारी है, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रंट पर आके लीड कर रहे हैं, बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये राय जोर पकड़ती जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कुछ मंजर आम से गायब हैं, वो कुछ खामोश हैं, वो उस तरीके से इलेक्शन के लिए शायद इंथुजियास्टिक दिखाई नहीं दे रही। उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं सर? मेरा ख्याल है कि हमारी सब की कोशिश ये थी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ। वो हमारी टीम के कैप्टन हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करें। और चाहे मरियम साहिबा हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे पार्टी का कोई कारकुन हो, सबकी यही ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आके पार्टी की कैंपेन को लीड करें। अब जब वो 21 अक्टूबर को वतन वापस शरीफ ला रहे हैं तो उनकी क़यादत में हर पार्टी का कारकुन और हर रहनुमा अपना अपना किरदार अदा करेगा। वही इस हमारी सियासी तहरीक और इंतखाबी तहरीक के कैप्टन होंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून 2013 के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी अक्सरियत हासिल करेगी। सर डॉलर का जो मामला है, थोड़ा सा इस पर मैं ज़रूर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। ये बड़ा कहा गया कि जी डार साहब आ रहे हैं, सारी चीज़ों को स्टेबलाइज कर लेंगे, लेकिन डॉलर की उड़ान ऐसी थी आप लोगों के दौरे हुकूमत में जो कि काबू ही नहीं आके दे रही थी। अब एक इंप्रेशन ये बनता जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर का जो मामला है, ऐसा क्या था, क्या है इनके पास जो आपके पास नहीं था, जो लैक कर रहा था, इनसे हो गया आप नहीं कर सके? देखिए, पहली बात यह है कि जो डॉलर के ऊपर दबाव हमारे रुपए का आया या रुपए पे डॉलर का दबाव आया, उसकी समझना बड़ा जरूरी है। 2021-22 में जो पीटीआई का आखिरी साल था, उन्होंने एक नाम नेहाद ग्रोथ दिखाने के लिए इंपोर्ट का दरवाजा खोल दिया और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंपोर्ट तकरीबन 82 अरब डॉलर की गई, जिसने 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा जो हमारा वो पैदा किया। इस 50 अरब डॉलर के मुकाबले में हमारे पास 12-15 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो कि उस खसारे में कंज्यूम हो गए। जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होते हैं तो फिर आपकी करेंसी पे दबाव आता है, और यही वो दबाव है जिसका हम सब मुकाबला करते रहे। अब आखिरी दिनों में जो सूरत हाल थी उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि हम IMF के साथ चाह रहे थे कि मुआहदा हो जाए ताकि पाकिस्तान पर गैर मामूली जो बैरूनी करेंसी का या आलमी मार्केट्स का दबाव है हम उससे बच सकें। और IMF की ये कंडीशन थी जो कि इमरान खान साहब जब हम नारे लगाते थे कि पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है, उसकी पुष्ट पर यही कि वो ये कानून बना गए थे कि हुकूमत स्टेट बैंक के किसी भी फैसले में असरअंदाज नहीं हो सकती। उनसे हत्ता ये कि
नहीं कर सकती। तो उस IMF की ऊपर ये दबाव था कि आप मार्केट में अगर आपने मुआहदा करना है तो किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और जब अब IMF से आपको पता है बिल्कुल आखिरी दिनों में मुआहदा हुआ और इसके बाद अब निगरान हुकूमत में एक अच्छा अमल हुआ है कि इन्होंने स्मगलिंग के खिलाफ, जिसमें करेंसी की स्मगलिंग भी शामिल है, उस पर क्रैक डाउन किया है। तो वो स्पेकुलेटर्स के जो मुल्क में बेयकीनी पैदा होने से उसका फायदा उठा रहे थे, उनकी सरकोबी हुई, जिससे कि रुपए की कीमत कदरे बहाल हुई है और डॉलर की जो एकदम उड़ान थी उसको बची है। बिल्कुल सही है सर। क्या इंतखाबी नारा लेकर आवाम के पास जाएंगे? वोट को इज्जत दो का नारा था पिछले इलेक्शन के अंदर। महंगाई की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो कुछ माशी मामलात हैं, आपने खासी तफसील से एक्सप्लेन की, लेकिन सिर्फ सर फिर भी एक आम आदमी के लिए ये सारी मुश्किलात शायद आपकी हुकूमत की लाई हुई है, अगर आप एक ले मैन से बात करें। इस वक्त पूरी कौम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और इस महंगाई को खत्म करने के लिए हम लोगों के सामने अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेके जाएंगे कि 2013 जब हमें हुकूमत मिली थी तब भी पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन महंगाई थी और हमने 2-3 सालों में उस महंगाई को न सिर्फ काबू किया बल्कि पाकिस्तान में तारीखी तरक्की का अमल शुरू किया और CPEC जैसा मंसूबा कामयाब किया। बिल्कुल ठीक है सर, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं आई रियली वांट कि क्विकली आप इस पे कमेंट कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन वाला जो मसला है सर, ये एक बड़ा हसास मसला है। इस मुल्क की सभी सियासी जमातों के मैनिफेस्टोज के अंदर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज जो हैं वो मेंशन की जाती हैं, इंतखाबी नारों के अंदर उनका जिक्र किया जाता है। केयर टेकर गवर्नमेंट सर कुछ ज्यादा एम्बिशियस नहीं दिखाई दे रही। मुर्तजा सोलंकी साहब कहते हैं हम पूरी माइट के साथ प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इनके पास ये मैंडेट है सर? देखिए, वो प्राइवेटाइजेशन के जो पाइपलाइन के अंदर है, अगर उसको करते हैं और ट्रांसपेरेंट अंदाज से करते हैं तो इसमें तो कोई शुबा नहीं। कोई नई प्राइवेटाइजेशन तो शायद वो नहीं कर रहे, ये वही कर रहे होंगे के ऊपर पहले ही जो कैबिनेट कमेटी फॉर प्राइवेटाइजेशन है उसने कोई अमल शुरू किया होगा। और कई दफ़ा होता है कि उन चीज़ों को ताख़ीर करने से मार्केट में मुल्क की जो एक स्टैंडिंग है वो मुतासर होती है। फिर वो इदारे कि जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मैं समझता हूँ इसमें तो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। उन इदारों का कोई हल तलाश करना, मिसाल के तौर पे $2 अरब सालाना पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ रही है उन सरकारी इदारों की जो खसारे में चल रहे हैं। अब $2 अरब मतलब है कि तकरीबन 600 अरब रुपया सालाना हम इन खसारों की कीमत अदा कर रहे हैं, एक आम आदमी उसकी कीमत अदा कर रहा है। तो इसमें तो जिस कदर जल्दी हम इन इदारों को या प्राइवेटाइज कर सकें या इनका कोई हल तलाश कर सकें, खसारा खत्म हो, वो मुल्क की मईशत के लिए बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है सर। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने बहुत तफसील से बहुत सारे इशूज़ पे हमारे व्यूअर्स से बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। आपने सीनियर सियासतदान है एहसन इकबाल साहब की खुसूसी गुफ्तगू सुनी प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।